بارش کے پورے زور و شور سے برسنے پہ وہ دونوں ہی بھیگ چکے تھے۔ اس کا لباس دیکھتے ارشمان مزید بھڑکا تھا۔ وہ کالے رنگ کی پینٹ شرٹ میں تھی۔ شرٹ سلیو لیس تھی لیکن اوپر سے نیچے تک عبایا کی طرح نیٹ کی اوپن شرٹ تھی، جس سے اس کا دودیا بدن صاف جھلک رہا تھا۔ ارشمان اس کا دلکش سراپا دیکھتا لب بھینچتا رہ گیا۔ پلیز ارشمان، مجھے جانے دیں پلیز، وہ روتے ہوئے منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ ارشمان اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے اپنی سخت گرفت میں لے گیا تو وہ سہمتے ہوئے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں دیکھتی اب ایک دم چپ ہوئی تھی۔ پیسوں کی اتنی طلب تھی تو مجھے کہہ دیا ہوتا، اپنے آپ کو پلیٹ میں سجا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کیا ضرورت آن پڑی تھی؟ وہ بولا نہیں بلکہ پھنکارا تھا۔ حریم کا تو وجود ہی زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ وہ اسے ایک غلط لڑکی سمجھ رہا تھا۔ ارشمان، دھیرے سے لبوں سے اس کا نام واہ ہوا۔ نام مت لو میرا، تمہاری زبان سے اب اپنا نام بھی سننا مجھے گوارا نہیں۔ تم جیسی لڑکی، بس کر دیں ارشمان پلیز، خدا کا واسطہ ہے بس کر دیں۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھے چیخ پڑی تھی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کریکٹر سرٹیفکیٹ دینے والے؟ وہ ارشمان کا گریبان تھام گئی۔ ارشمان آج گھر پہ نہیں تھا۔ وہ صبح صبح ہی اپنے فارم ہاؤس جا چکا تھا جہاں اس کے گھوڑے تھے، اور 2 دن بعد گھوڑوں کی ریس تھی اور اس کے لیے وہ اپنے گھوڑوں کی جانچ کر رہا تھا۔ سر، حریم نام کی لڑکی آپ سے ملنے آئی ہے، ایک ملازم نے آ کر بتایا۔ تو وہ چونکا۔ بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، وہ زیر لب مسکرایا، جبکہ وہ اپنے ہی ایک گھوڑے کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ چہرے پہ پرسرار مسکراہٹ تھی۔ یہیں بھیج دو، آرڈر دیتا وہ پھر سے گھوڑے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حریم آج دل بڑا کر کے ارشمان سے اپنے نکاح کے بارے میں آخری فیصلہ پوچھنے آئی تھی جو وہ اب تک لٹکائے ہوئے تھا۔ گھر والے الگ پریشان تھے۔ رشتہ تو ہو چکا تھا لیکن اب ارشمان کے گھر والے نکاح کی ڈیٹ ہی فکس نہیں کر رہے تھے۔ حریم ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی پرورش اس کے چچا جان نے ہی کی تھی، اور اب وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وہ تو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ارشمان کے گھر والے لیٹ کر رہے ہیں، جبکہ ارشمان الطاف سے ملنا اب حریم کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ اس لیے اپنے آفس سے آج چھٹی کرتی وہ سیدھی ارشمان سے ملنے آئی تھی، کیونکہ اسے پتہ چلا تھا وہ آج اپنے فارم ہاؤس پہ ہے اور وہ ادھر ہی آ گئی تھی، جو شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی بھول ہونے والی تھی۔ آج بھی اگر اس شخص نے ملنے سے انکار کر دیا تو میں یہ منگنی کی انگوٹھی بھی آج اسے لوٹا کے ہی جاؤں گی، سب ختم کر دوں گی اور جان چھڑاؤں گی۔ وہ یہ سب سوچ رہی تھی کہ ملازم نے اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کی منگنی کو آج 1 سال ہو گیا تھا اور شادی 6 ماہ کے بعد کرنی تھی، لیکن کوئی بھی اس معاملے کو آگے نہیں بڑھا رہا تھا۔ اگر چچا جان لالچی اور خود غرض تھے تو رابطہ انہوں نے بھی نہیں رکھا تھا۔ سوچوں نے پھر سے تنگ کیا اور بے دہانی میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ارشمان کا کیا ری ایکشن ہوگا، لیکن اب وہ مزید یہ ڈرامہ نہیں برداشت کر سکتی تھی۔ بیگ کو کندھے پہ ڈالے، سر پہ چادر اوڑھے، وہ بیگ کو مضبوطی سے تھامے اندر کی جانب بڑھی، جہاں سے ملازم اسے فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ فارم ہاؤس کافی بڑا تھا، ارد گرد گھاس اور سبزہ زار تھا، بہت خوبصورت منظر پیش کرتے وہ ایک طرف دیکھتی ٹھٹکی۔ ایک گھوڑے کے پاس کھڑا ارشمان اسے نظر آ گیا۔ ملازم جا چکا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھی۔ منگنی کے بعد 1-2 بار رسمن سی ملاقات ہوئی تھی۔ آج پہلی بار وہ اس سے تفصیلاً بات کرنے آئی تھی۔ ویلکم ٹو مائی فارم ہاؤس۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے رخ اس کی جانب موڑا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ صبح صبح یارے دیدار کروا کے کیوں بے چین کرنے آ گئیں؟ ارشمان کی بات پہ حریم نے تھوک نگلا۔ وہ بہت بے باکی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے۔ ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کرتے وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی لیکن آج اس کا سارا کانفیڈنس لیول لوز ہو رہا تھا۔
گھوڑے کی سیر کریں گی؟ ارشمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ حریم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس طرح بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ نہ جانے کب سے جانتا ہو۔ نہیں آپ جائیں، میں نہیں آ سکتی۔ حریم کا گھبرایا ہوا چہرہ، اس کا انداز ارشمان کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، آئیں میرے ساتھ، یہ میرا پسندیدہ گھوڑا ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، ویسے ہی میں اس کو عزیز ہوں، مجھے یقین ہے یہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ حریم ارسلان، آپ جانتی ہیں جانوروں میں ایک بات بہت کمال کی ہوتی ہے کہ وہ وفادار ہوتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اس میں چھید نہیں کرتے۔ نہ جانے وہ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حریم کو ٹھنڈے پانی کے پسینے آنے لگے۔ ارشمان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے حریم نے نہیں تھاما تھا۔ نہیں آپ جائیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے جانوروں سے ڈر لگتا ہے۔ حریم نے 2 قدم پیچھے لیے۔ ٹرسٹ می، گرنے نہیں دوں گا۔ گھوڑے کی ناپ پکڑ کے وہ گھوڑے پہ چڑھتا بیٹھ چکا تھا۔ حریم کا دل بہت زوروں سے دھڑکا۔ ارشمان نے ایک ملازم کو اشارہ کیا تو اس نے حریم سے اس کا بیگ لے لیا۔ حریم نے گہرا سانس خارج کرتے ارشمان کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے کیا بات کرنے آئی تھی اور آگے سے وہ کیا کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ کیوں آئی ہے، اسے گھوڑے پہ بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے آگے بڑھتے درود شریف کا ورد شروع کر چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کے غلطی کر دی۔ ارشمان پلیز آپ جائیں، مجھے نہیں بیٹھنا۔ وہ رو دینے کو تھی، نم لہجے میں کہتی وہ وہیں کھڑی رہی۔ ارشمان مسکرایا اور گھوڑے کو لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ کافی دور نکل گیا تھا لیکن حریم کی نظروں سے اوجھن نہیں ہوا تھا۔ حریم کو اب وہ واپس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ بچ گئی۔ ارشمان کے قریب آنے پہ وہ نظریں جھکائے نیچے دیکھنے لگی کہ اچانک سے ارشمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ہوا میں بلند کرتے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھا لیا۔ یہ سیکنڈز میں ہوا تھا کہ حریم کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھائے گھوڑا دوڑا چکا تھا۔ حریم تو اس کے ساتھ لگی تھر تھر کانپتی آنکھیں میچ گئی۔ اس نے وہاں گراؤنڈ کا پورا ایک چکر لگایا۔ اس دوران حریم نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ دل کی سپیڈ 120 کی رفتار پہ تھی جبکہ زبان گنگ تھی اور خود بے یقین۔ ارشمان کا دل چاہا اس کا رخ سامنے کی طرف موڑے اور اسے ہواؤں سے باتیں کرنا سکھائے، لیکن وہ اس وقت اس قدر ڈری سہمی تھی کہ ارشمان بس دل ہی دل میں سوچ سکا۔ حریم اوپن یور آئیز۔ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ درود پاک پڑھتی سر نفی میں ہلا گئی۔ حریم آنکھیں کھولو ورنہ گھوڑے سے نیچے گرا دوں گا۔ ارشمان کی شرارت بھری آواز پہ حریم نے جھٹکے سے آنکھیں وا کرتے اسے شاکی نظروں سے دیکھا۔ سچ میں؟ وہ بے یقینی سے گویا ہوئی۔ وہ دیکھو سامنے۔ ارشمان نے اس کی بات کو اگنور کرتے اس کا دھیان سامنے موجود پہاڑوں کی جانب کرایا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سامنے دیکھا۔ کیا ہی خوبصورت منظر تھا، ایک پل کو نظروں کو خیرہ کر دینے والا۔ حریم تو اس میں کھو سی گئی۔ امیزنگ، یہی تو دکھانے لایا تھا اور تم اتنا ڈرتی ہو۔ وہ آپ سے تم کا سفر چٹکیوں میں طے کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارشمان نے کہا تو وہ واپس ہوش میں آتی اس کی جانب مڑی جبکہ اس کی شرٹ کو ابھی تک مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ پلیز اب واپس چلیں، وہ دھیرے سے منمنائی۔ اس کی قربت میں ارشمان کا دل ایک لمحے کو اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ دھڑکنوں نے عجیب سا شور مچایا۔ وہ ان لمحوں میں قید ہو رہا تھا جبکہ وہ ہونا نہیں چاہتا تھا۔ انسان کے اختیار میں کیا ہے؟ جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وہ دونوں ہی اپنے اندر کی جنگ لڑ رہے تھے لیکن دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ اس جنگ میں دونوں ہی بری طرح شکست کھانے والے تھے۔ ارشمان حریم کو واپس لے آیا تو اس نے ایک نظر ارشمان کو دیکھتے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہا۔ ارشمان نے اسے اترنے میں مدد کی اور خود بھی نیچے اتر آیا۔ ڈر دور ہوا؟ حریم کے چہرے پہ خوشی سی محسوس کرتے ارشمان نے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ اب گھوڑے کی پیٹھ سہلا رہا تھا۔ حریم نے نظریں دائیں بائیں گھمائیں۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ارشمان نے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ گھوڑے کو لے جائیں اور خود حریم کو لیے وہاں ایک طرف سیٹ کے
اور خود حریم کو لیے وہاں ایک طرف سیٹ کیے ایریا میں آ گیا جہاں کھانے پینے کا مکمل انتظام تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہوٹل ہو۔ حریم تو بس حیرانی سے اس شخص کے شوق دیکھے جا رہی تھی۔ کیا لوگی؟ اس نے اپنی گہری نظروں سے حریم کو دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے، لیکن پھر کر لوں گی، ابھی بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا، چچا جان انتظار کر رہے ہوں گے۔ حریم نے کلائی پہ بندھی گھڑی پہ نظریں ٹکاتے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن اس طرح تو جانے نہیں دوں گا، پہلی بار میرے فارم ہاؤس پہ آئی ہو، کچھ تو کھا کے جاؤ گی۔ وہ خود ہی اٹھ کے کاؤنٹر تک جا پہنچا اور جوس بنانے لگا۔ حریم نے اسے بڑے اشتیاق سے دیکھا۔ بلیک پینٹ شرٹ میں اس کا دمکتا چہرہ، وہ کسی بھی لڑکی کا کرش ہو سکتا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے کیوں رشتہ جوڑا؟ مجھ سے منگنی کیوں کی؟ یہ لو۔ ارشمان نے اس کی طرف جوس کا گلاس بڑھایا تو وہ چونکی۔ تھینکس، مسکرا کے تھام لیا۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ارشمان نے گلاس پہ نظریں جمائے پرسوچ انداز میں حریم سے کہا تو وہ چونک گئی۔ نہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ تم یہاں اکیلی آئی ہو، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے حریم کا دل ایک منٹ کے لیے رک سا گیا، چہرے پہ خوف کا سایہ لہرایا۔ تم تو ڈر گئیں، میں نے تو ایسے ہی پوچھا تھا۔ ارشمان مسکرایا اور جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا، لیکن حریم جوس نہ پی سکی۔ تم نے جوس نہیں پیا ابھی تک؟ اپنا گلاس ایک طرف ٹیبل پہ رکھتے حریم کو یوں ہی گمسم بیٹھا دیکھ وہ پرسرار انداز میں بولا، وہ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ گلاس کو واپس ٹیبل پہ رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی عجلت دیکھ ارشمان پرسکون ہوتا بیٹھا تھا۔ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ ڈونٹ یو وری، جوس میں کچھ نہیں ملایا، جوس پیو، پھر خود گھر چھوڑ کے آؤں گا۔ جس بات کے لیے آئی تھی وہ تم راستے میں بآسانی کر لینا۔ اب کی بات سنجیدگی سے کہا تو حریم سٹپٹا گئی۔ نہیں، مجھے دل نہیں۔ آپ پلیز ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ ارشمان بھی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ حریم سہم گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر کے۔ ڈونٹ۔ ارشمان نے انگلی اٹھاتے اسے رونے سے وارن کیا۔ مجھے روتی لڑکیاں سخت زہر لگتی ہیں، جو اپنی کمزوری دکھا کے سامنے والے کو خود پہ شیئر کرتی ہیں۔ پیو جوس۔ اب کی بار لہجہ کھردرا اور سخت تھا۔ حریم نے ڈرتے ہوئے گلاس اٹھاتے لبوں سے لگا لیا۔ دو آنسو پھر بھی ٹوٹ کے گالوں پہ بہہ نکلے۔ ختم کرو اسے۔ اگلا آرڈر سنتے ہی وہ جھٹ سے پورا جوس کا گلاس ایک گھونٹ میں ہی ختم کر گئی۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ حریم کی دھیمی آواز پہ وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا اور ایک ایک قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا۔ پہلی بات، تمہیں احساس ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے یہاں آ کر؟ اس کے غرا کے کہنے پہ حریم نے پتھرائی نظروں سے اسے دیکھا۔ کچھ سمجھ بوجھ نہیں تمہیں؟ ایک اکیلا شخص اس فارم ہاؤس پہ اور تم اکیلے ہی ملنے چلی آئی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی۔ کون سا ہمارے بیچ نکاح کا رشتہ ہے؟ صرف منگنی ہوئی ہے جو ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ منگنی ایک پائیدار رشتہ نہیں۔ تمہیں اس بات کا ذرا خیال نہیں آیا؟ ارشمان کی بات پہ حریم کے پورے جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اپنی جگہ سے وہ ہل بھی نہ سکی۔ اسے اپنے یہاں آنے پہ شدید غصہ آیا۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں سوچا کہ ارشمان سے ملے، اور آج ملی بھی تو سیدھا اس کے فارم ہاؤس پہنچ گئی۔ اتنا بڑا فارم ہاؤس جہاں ایک لڑکا اور لڑکی اکیلے ہوں، ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں، کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہ ہو۔ کتنا مزہ دیتا ہے یہ سننے میں۔ اس کی باتوں پہ حریم کے آنسو بہہ نکلے۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ چلو، کیا خیال ہے؟ روم میں چلتے ہیں، اسی لیے یہاں آئی ہو نا؟ ارشمان کے تمسخر بھرے لہجے پہ حریم کو اپنا آپ زمین میں گڑتا محسوس ہوا۔ آپ وہ بہت کچھ، لیکن اس کے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ آپ غلط، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ کیا غلط؟ ارشمان چلایا تھا۔ حریم سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ حریم ناز، کبھی اپنے دماغ کا بھی استعمال کر لیا کرو۔ ارشمان نے لب بھینچے کہا، تم کہہ رہی ہو کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، اور تم جو اس وقت میرے سامنے یوں اکیلے کھڑی ہو، مجھے لگ رہا ہے مجھے دعوت دے رہی ہو۔
ارشمان نے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کر کے رکھ دی تھی۔ حریم نے سر جھکاتے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ جتنا مجھے کمزور سمجھ رہا ہے میں اتنی کمزور نہیں، حریم نے دل ہی دل میں خود سے کہا اور اب کی بار اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ مسٹر ارشمان الطاف، مجھے انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے گا، مجھے اپنی حفاظت کرنا اچھے سے آتا ہے۔ حریم کے کڑکدار انداز میں کہے الفاظ پہ ارشمان نے داد دینے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا تو تمہیں لگتا ہے تم خود کو مجھ سے بچا سکتی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوا، لیکن حریم اپنی جگہ سے اب کی بار ذرا بھی نہ ہلی۔ مجھے آپ سے خود کو بچانے کی ضرورت ہی نہیں، مجھے یقین ہے آپ غلط انسان ہو ہی نہیں سکتے جو کسی بھی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کے ساتھ زور زبردستی کرے۔ پورے اعتماد انداز میں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولی، اور اگر میں تمہاری سوچ غلط ثابت کر دوں تو؟ کھینچ کے اسے خود سے قریب کیا۔ حریم کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ایک پل کو ارشمان نے اس ہرنی جیسی آنکھوں میں خوف کے سائے دیکھے جو اسے بالکل اچھے نہ لگے۔ جھٹ سے اسے چھوڑتا واپس مڑ گیا۔ حریم مسکرائی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین اس کے لیے کبھی کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کر سکتے، اور اس یقین کے ساتھ ہی وہ آج یہاں تھی۔ چلو گھر چھوڑ کے آؤں، وہ کہتا بنا اس کی طرف دیکھے قدم آگے بڑھا گیا۔ حریم جو کہنے آئی تھی وہ بات وہیں رہ گئی تھی۔ آگے بڑھ کے ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھایا اور خاموشی سے اپنے قدم اس کے پیچھے بڑھائے۔ گاڑی میں بیٹھنے تک دونوں طرف خاموشی چھائی رہی۔ حریم دل ہی دل میں خوش اور مطمئن تھی کہ کم از کم اسے انسان کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی، اور اس انسان کو کھونے کا حوصلہ بھی نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کوئی حد ہے یا نہیں؟ وہ آفس کی بجائے ارشمان سے ملنے چلی گئی تھی آج، اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ ارباز صاحب نے غصے سے چلاتے کہا۔ تو کیا کرتی؟ وہ کچھ سننے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی، اور غصے سے نکلتی یہ جا وہ جا۔ راشدہ بیگم بھی بدلے میں چلائیں۔ کہنے کو وہ دونوں حریم کے چچا چچی تھے، لیکن شیطان سے کم نہ تھے۔ حریم کے ماں باپ کی 8 ماہ پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تب سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ حریم کے گھر آ بیٹھے تھے۔ حریم بچپن سے خالہ زاد ارشمان کے نام سے منسوب تھی، لیکن اس رشتے نے کبھی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی۔ 1 سال پہلے اس کی خالہ کی خواہش پہ باقاعدہ منگنی کی گئی، حریم کو انگوٹھی پہنائی گئی، سب بہت خوش تھے، لیکن ارشمان یہاں نہیں تھا۔ پر پھر بھی اس کی خالہ اپنے دل کی خواہش پوری کر کے گئی تھی۔ ارشمان دبئی اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا۔ وہ پاکستان بہت کم آتا تھا، اگر آتا بھی تھا تو اپنے فارم ہاؤس پہ زیادہ وقت گزارتا۔ اسے اپنی منگیتر حریم سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، اور اسی بات کا اس کے چچا جان اور چچی جان نے بہت فائدہ اٹھایا اور ان کے رشتے میں درار ڈالنی چاہی، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ پر آج حریم کا ڈائریکٹ ارشمان سے ملنا انہیں ٹھیک نہ لگا۔ دیکھو راشدہ، مجھے ہر حال میں حریم کا نکاح تبریز سے کرنا ہے، ورنہ تم جانتی ہو یہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ارباز صاحب پریشانی سے بولے۔ جانتی ہوں، لیکن رشتہ کیسے ختم کریں حریم اور ارشمان کا؟ اگر آج دونوں کے بیچ کوئی بات ہو گئی اور وہ بارات لے آیا تو؟ راشدہ بیگم منہ بنا کے بولی۔ اس کی اتنی جرت نہیں کہ میری حریم کے لیے بارات لے آئے، تبریز نے اندر آتے سینہ ٹھوک کر کہا۔ وہ انتہا کا ضدی ہٹ دھرم گسیلا محلے کا بڑا گنڈا، جو پہلے اپنے محلے میں تابی بھائی کے نام سے مشہور تھا اور اب یہاں سب اسے تابی بھائی کہہ کر سلام ٹھوکتے تھے۔ لو آ گیا، کبھی کچھ تو اچھا کر لو، ایک لڑکی نہ تم سے اب تک سنبھالی گئی، کہا تھا کہ کر دے کچھ ایسا کہ وہ مجبور ہو جائے تجھ سے شادی کرنے سے، پر نہیں، تجھے اپنی گنڈا گردیوں سے فرصت ملے تو نہ۔ ارباز صاحب غصے سے بولے۔ ہاں تو کیا چاہتے ہیں؟ بنا نکاح کے ہی آپ کو دادا بنا دوں؟ وہ بدتمیزی اور بے باکی سے بولا۔ ہاں تو کرنا، کچھ تو کر، قابو کر اس لڑکی کو، ہاتھ سے جانے مت دے۔ باپ بیٹے کو آج غلط پٹیاں پڑھا رہا تھا اور بیٹا خوش ہو رہا تھا، بس پھر دیکھتا جا ابا کیسے تیرا بیٹا تجھے جلد ہی خوشخبری سناتا ہے۔ میں تجھے خوشخبری سناؤں گا، تو اماں تیاری باندھ لے، بس میرے سر پہ صحرا سجانے کی۔ تبریز نے ایک آنکھ مارتے ماں کو کہا۔
جبکہ خباثت اس کے چہرے سے ہوا دیدہ تھی۔ کچھ کہنے آئی تھی تم؟ ارشمان کی بات پہ وہ چونکی۔ گھر آ چکا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر ہی روکتے ارشمان نے اس سے نرمی سے استفسار کیا۔ حریم انگلی میں پہنی اپنی منگنی کی انگوٹھی کو گھماتے مضطرب سی لگی۔ میں منتظر ہوں، وہ پھر سے گویا ہوا، جبکہ حریم کو اب بات کرنا اپنی انسلٹ فیل ہو رہا تھا۔ کس منہ سے اس سے یہ کہے کہ مجھ سے اب شادی کر لو؟ کیا اسے خود احساس نہیں؟ کیا یہ بات لڑکیوں کے کرنے کی ہوتی ہے؟ وہ دل ہی دل میں شکوے کرنے لگی۔ لگتا ہے تمہیں خود بھی اندازہ نہیں تمہیں کیا بات کرنی ہے، یا شاید تمہارا دل چاہ رہا تھا مجھ سے ملنے کا۔ اب کی بار اس کی بات حریم کے ماتھے پہ بل پڑے۔ جی بہت چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا، جنونی عشق جو کرتی ہوں آپ سے۔ حریم تنزن بولتی ارشمان کو مسکرانے پر مجبور کر کے۔ نہیں کرتی تو کیا ہوا، کرنے لگو گی ایک دن۔ ارشمان معنی خیزی سے کہتا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے بولا، میرے لیے پیار، محبت، عشق یہ سب شادی کے بعد ہی ہے۔ نکاح کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی اپنے دلی جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ نکاح کے بندھن کے بعد ہی یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے، ورنہ نکاح سے پہلے سب فیک۔ اس کی بات کا مطلب ارشمان بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا، لیکن وہ ابھی نکاح کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے لب بھینج گیا۔ میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ پھر کبھی بات کریں گے، ابھی دیر ہو رہی ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ ارشمان کی بات پہ حریم کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی اکٹھا ہونے لگا، جس سے ارشمان نظریں چرا گیا۔ اس کی بات پہ حریم کا جی چاہا اس کی انگوٹھی اسے واپس تھما دے۔ اگر نکاح کے لیے اس کا دل راضی نہیں تو پھر رشتہ ہی کیوں جوڑا؟ پر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی انا نے، اس کی خودداری نے یہ سب گوارا نہ کیا، اور بنا کچھ کہے غصے سے گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ ارشمان اسے جاگتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لے، وہ غلط نہیں ہو سکتی، لیکن پھر وہ باتیں، ان کا کیا؟ ارشمان گاڑی آگے بڑھا گیا۔ اس کا دل و دماغ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ لڑکی واقعی اس کے ساتھ سنسیئر ہے یا صرف وقت گزاری کر رہی ہے اور رشتہ ختم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ لڑکی تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، کسی اور سے پیار کرتی ہے، اور ایک تم ہو جو اس رشتے کو بلا وجہ گھسیٹ رہے ہو۔ وہ وقت دور نہیں جب بہانہ بنا کے حریم نے تمہاری منگنی کی انگوٹھی بھی تمہارے منہ پہ مارنی ہے۔ ارشمان کے کانوں میں اس کے چچا کی باتوں کی باز گشت تھی، تو وہ اپنے لب بری طرح بھینچ گیا۔ جس طرح آج وہ اپنی رنگ گھما رہی تھی، ارشمان کو یہی لگا تھا ابھی وہ اسے اس کے منہ پہ دے مارے گی، لیکن پھر وہ گاڑی سے خاموشی سے اتر گئی۔ ارشمان کا دل بے چین ہوا تھا۔ آ گئی واپس، بے شرم لڑکی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، چچا جان کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کے قدم وہیں ٹھٹک کے رکے۔ چہرے پہ حیرانی واضح تھی۔ بول دے جواب، کیوں گئی تھی ارشمان سے ملنے؟ اس کے چچا غصہ ہو رہے تھے۔ آپ ہوتے کون ہیں یہ سب پوچھنے والے؟ وہ بھی ترکی بہ ترکی بولی۔ بھول مت چچا ہوں تیرا، اپنا حق اپنے پاس رکھیں اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ حریم کو پہلے ہی غصہ تھا، اب اسے اپنے چچا پہ بھی غصہ آنے لگا۔ اچھا میں دور رہوں اور تو یار کے ساتھ گلچھڑے اڑاتی پھرے، بے شرم لڑکی۔ ان کی بات پہ حریم کے چہرے پہ بے یقینی سی نمودار ہوئی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ وہ منگیتر ہے میرا۔ حریم نے تعویل دی۔ منگیتر ہے تو کیا اس کے ساتھ جا کے سوئے گی؟ چچا جان کی بات پہ حریم کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ وہ کیا بول رہے تھے؟ شاید انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ اپنی زبان کو لگام دیں چچا جان، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، مجھے مجبور مت کریں کہ میں بھول جاؤں کہ ہمارے بیچ چچا بھتیجی کا رشتہ ہے۔ وہ سخت گھبرائے لہجے میں کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ تیرے قدموں کو زنجیر تو اب میرا بیٹا تبریز ہی ڈالے گا۔ چچا جان دل ہی دل میں پلاننگ کر رہے تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ارشمان کو کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑا تو چچا جان اور تبریز کو ہی وقت مناسب لگا جب وہ حریم کو قابو کر لیتے، کیونکہ انہیں ارشمان کا ڈر تھا، اس لیے اب تک حریم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ پر اب ارشمان کے جانے کے بعد وہ آزاد تھے، اس لیے پوری پلاننگ کے ساتھ وہ حریم کو آج کی رات پر بات کرنے والے تھے۔ چچی جان کو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر بھیج کے دونوں باپ بیٹا اب حریم کے کمرے کی طرف
ناپاک ارادے سے بڑھ رہے تھے۔ حریم کی ابھی ہی آنکھ لگی تھی کہ اچانک دروازے پہ ہوتی کھٹپٹ سے وہ جاگ گئی۔ اس کا دل یکدم گھبرایا۔ وہ دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کھول بھی دروازہ۔ اس کو چچا کی آواز سنائی دی۔ یار ابا، یہ چابی نہیں لگ رہی، شاید تو غلط چابی اٹھا لایا ہے۔ تبریز نے نشے کی حالت میں لہراتے ہوئے اپنے باپ سے کہا، زیادہ باتیں نہ کر، ٹھیک طرح سے چابی لگا، یہی چابی ہے۔ تو نشے میں ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہٹ پیچھے، میں لگاتا ہوں۔ تیرے اس ڈرامے میں وہ جاگ گئی نا تو کام خراب ہو جائے گا، ہماری ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ دروازے کے پاس بنی کھڑکی سے ان کی باتیں سنتے حریم کا دل خوف سے کانپا۔ وہ کس پلاننگ کی بات کر رہے تھے اور اس کے کمرے میں کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ سمجھ نہ سکی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ ان کے ارادے خطرناک تھے۔ ہٹ ابا، نہیں کھل رہا دروازہ، ہٹ پیچھے، میں توڑتا ہوں، مجھ سے نہیں رہا جا رہا اب، مجھے حریم ہر حال میں چاہیے۔ تبریز کا نشہ سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو پیچھے کی طرف ہٹایا اور خود دروازہ توڑنے کے لیے ٹھوکریں مارنے لگا۔ حریم دروازے سے دور ہٹ گئی۔ اس کا دل بری طرح تڑپ اٹھا تھا۔ ان کے ارادے سنتی اب وہ وہاں سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ان دو بھیڑیوں سے خود کو کیسے بچا پائے گی؟ اس نے اپنے اللہ سے مدد مانگی اور پھر موبائل اٹھاتے فوراً ارشمان کو کال ملانے لگی۔ کال تو جا رہی تھی لیکن وہ اس کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ کتنی ہی کالز اس نے کر ڈالی لیکن ارشمان نے اس کی ایک کال بھی نہیں اٹھائی۔ حریم کا دل بری طرح ارشمان کی جانب سے بدظن ہوا۔ دروازہ زور زور سے بجایا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ توڑ کے اندر آتے، حریم نے وہاں سے بھاگنے کا سوچا اور باتھ روم کی جانب بڑھتے اندر کا دروازہ لاک کیا اور دوسری جانب سے اس کا باہر کا دروازہ کھولا۔ جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں سے نکلنے کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ حریم بنا سوچے سمجھے مین گیٹ کی جانب بڑھتی گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ اس وقت اسے اپنا گھر بھی ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اندھا دھند بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کس راستے پہ ہے، لیکن اسے بس اپنی عزت بچانی تھی۔ کچھ بھی کر کے ان دو بھیڑیوں سے بچتی وہ گھر سے باہر آ گئی تھی جہاں انگنت بھیڑیے تھے۔ اچانک سے سامنے آتی ایک بائک اس کے پاس سے گزری، لیکن آگے جا کے وہ ریورس ہوئی۔ حریم کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اس بائک پہ دو لڑکے سوار تھے۔ ان کی آنکھوں میں حریم نے ہوس دیکھ لی تھی۔ وہ پھر سے بھاگنے لگی لیکن ان لڑکوں نے حریم کو پکڑ لیا۔ کیا مال ہاتھ لگا ہے، چل آجا، آج کی رات رنگین بناتے ہیں، ایک لڑکے نے دوسرے سے کہتے حریم کو کھینچا۔ پوری سڑک سنسان تھی۔ حریم بس اللہ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ دونوں لڑکے اس پہ بری طرح جھپٹے تھے۔ ایک پل میں ہی انہوں نے حریم کی شرٹ کو چاک کرتے اسے برہنہ کیا تھا۔ حریم کی چیخ بلند ہوئی۔ اس نے خود کو بچاتے پورا زور لگاتے ان میں سے ایک لڑکے کو پیچھے دھکا دیا۔ وہ اچانک ان بیلنس ہوتا پیچھے گرا اور ایک پتھر پہ سر لگنے سے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے دوست نے گھبرا کے نیچے بیٹھ کے اپنے بے ہوش دوست کو چیک کیا تو اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ تو مر گیا ہے۔ اس کی بات پہ حریم کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ تم نے میرے دوست کو مار ڈالا، وہ لڑکا اونچی آواز میں چلاتے حریم کی جانب بڑھا۔ حریم دونوں بازوؤں سے خود کو چھپاتی پیچھے ہوتی سڑک کے بیچوں بیچ آن کھڑی ہوئی۔ اسی پل ایک بلیک گاڑی دور سے آتی دکھائی دی۔ بیچ سڑک میں کھڑی لڑکی کو دیکھ مہپارہ بیگم کی آنکھیں تو چمک ہی اٹھیں اور فوراً گاڑی رکوائی۔ حریم اپنے پیچھے ایک عورت کو آتے دیکھ تھر تھر کانپنے لگی۔ مہپارہ اپنے دو باڈی گارڈز کے ہمراہ اس تک پہنچی۔ وہ چھوئی موئی سی خوبصورت لڑکی مہپارہ کو اس کی خوبصورتی دیکھ دنگ رہ گئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے کافی لمبی پلاننگ کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا حریم کو چھوتا، مہپارہ نے کھینچ کے حریم کو اپنے پیچھے چھپایا اور قہر کی نگاہ سے اس لڑکے کو دیکھا۔ خبردار جو میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، آنکھیں نوچ لوں گی۔ اس عورت کی سخت آواز پہ حریم نے سر اٹھا کے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس عورت کے باڈی گارڈ نے سامنے اس لڑکے کو مار مار کے ادموا کر دیا۔ وہ عورت حریم کی جانب مڑ کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہاں چلی گئی وہ؟ ڈھونڈو اسے۔ ارباز صاحب جیسے ہی دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئے، حریم اندر سے غائب تھی۔ تبریز کا نشہ بھی بھگ سے اڑا۔ پورا کمرہ چھان مارا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ یہ دیکھو، یہاں سے بھاگی ہے۔ گالی۔ ارباز صاحب نے باتھ روم کے ایک اور دروازے کی جانب اشارہ کیا جو باہر کی جانب کھلتا تھا۔ تبریز اس طرف لپکا کے ٹھٹک کے رکا۔
اس کے جوتے کے نیچے کوئی چیز آئی تھی۔ جھک کے اس نے دیکھا تو وہ موبائل تھا۔ اس پہ ارشمان کی کال آ رہی تھی۔ یہ کیوں فون کر رہا ہے؟ ارباز صاحب نے تبریز کے ہاتھ سے حریم کا موبائل دیکھتے ماتھے پہ بل ڈالے پوچھا۔ اس کو کال ملائی ہوگی نا مدد کے لیے۔ خیر اب اس موبائل کو توڑ دیں اور سم بھی توڑ ہی دیں، اور اس کے اس منگیتر تک اطلاع پہنچا دیں کہ اس کی منگیتر اپنے کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تبریز تنفر سے بولا تو ارباز صاحب اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے کچھ سوچنے لگے تھے۔ مہاپارا بیگم حریم کو اپنے ساتھ بنگلے پہ لے آئیں اور اس کو دوسرے کپڑے دیے۔ وہ فریش ہو کے باہر آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آؤ یہاں بیٹھو پری، انہوں نے بہت محبت سے کہا تو وہ وہیں ایک طرف ٹک گئی۔ ملازمہ کھانے پینے کے لوازمات لے آئی۔ یہ لو جوس پیو۔ مہاپارا بیگم نے اس کی جانب جوس کا گلاس بڑھایا۔ نہیں مجھے نہیں پینا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بہت مدد کی، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ حریم نے آنسو پونچھتے روندے لہجے میں کہا تو مہاپارا بیگم کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی۔ تم بہت تھک گئی ہو، جاؤ آرام کرو۔ مہاپارا بیگم نے اس کو ملازمہ کے ساتھ روم میں بھیج دیا۔ لڑکی تو بے انتہا خوبصورت ہے، بس تھوڑی سی گرومنگ کی ضرورت ہے، اس کے بعد تو اس کے صحیح پیسے دیں گے لالا جی۔ مہاپارا کا شیطانی دماغ کچھ زیادہ ہی تیزی سے چل رہا تھا۔ ارشمان آج ہی پاکستان لوٹا تھا۔ موبائل نکال کے چیک کیا تو اس پہ ڈھیر ساری حریم کی مسڈ کالز دیکھتا اپسیٹ ہوا۔ یہ اتنی کالز، وہ بھی رات کے؟ پلین میں اس نے چیک نہیں کیا اور اب گاڑی میں بیٹھتا وہ حریم کو کال ملا رہا تھا، لیکن اب وہ نہیں اٹھا رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل نمبر بند ہو گیا۔ ارشمان نے گہرا سانس بھرتے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی اور حریم کے متعلق سوچنے لگا۔ ایک پل کو اس کا جی چاہا کہ جا کے پتہ کر لیں، پر پھر اسے مناسب نہ لگا اور کل اس سے بات کرنے کا سوچتا وہ مطمئن ہو گیا۔ یہ جانے بنا کہ آنے والے وقت میں ان لمحوں کے لیے کتنا پچھتائے گا۔ مجھے آپ دارالامان بھجوا دیں۔ حریم نے مہاپارا میڈم کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا اور مہاپارا نے بھی کریدنا ضروری نہ سمجھا۔ ارے دارالامان جا کے کیا کرو گی؟ یہ اتنا بڑا گھر ہے، یہیں رہو۔ میں ایک سوشل ورکر ہوں اور لڑکیوں کے حقوق کے لیے بہت کام کر رہی ہوں۔ تم مجھے اگر اپنے بارے میں کچھ بتاتی تو میں تمہاری مدد ضرور کرتی۔ نہیں مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے، بس آپ مجھے دارالامان بھجوا دیں۔ حریم نے فوراً نفی کی۔ ارے تم خواہ گھبرا رہی ہو، چلو ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ میں ایک اچھے سے شیلٹر ہوم کا پتہ کرتی ہوں، تب تک تم یہیں آرام سے رہو، تمہیں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مہاپارا بیگم نے حریم کو باتوں میں الجھایا۔ حریم فی الحال کے لیے چپ ہو گئی۔ جو بھی تھا اس عورت نے حریم کی مدد کی تھی تو یقیناً یہ ایک اچھی عورت ہی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ نہیں لگی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ مہاپارا بیگم جتنی خطرناک انسان شاید ہی کوئی اور ہو۔ آج ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا لیکن ارشمان کو حریم کا کہیں کچھ پتہ نہ چل سکا، جبکہ اس کے چچا جان نے صاف لفظوں میں یہی کہا تھا کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ارشمان نے اس بات پہ بھی یقین نہیں کیا، لیکن پھر بھی اسے سخت غصہ تھا کہ حریم کم از کم اسے تو کچھ بتاتی۔ وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا لیکن ایک ہفتے کے بعد بھی وہ ناکام ہی ٹھہرا۔ اس نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو بھی حریم کو ڈھونڈنے میں لگائے ہوئے تھے لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ حریم ناز تم چاہے پاتال میں بھی جا چھپو، تمہیں میں وہاں سے بھی نکال لاؤں گا اور ایسی سزا دوں گا کہ تم ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گی۔ وہ بے انتہا ٹینشن میں تھا اور اب اس کا رخ کلب کی طرف تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھلا دینا چاہتا تھا۔ یوں تو وہ کلب اپنے دوست عمران کے ہمراہ آیا کرتا تھا لیکن آج وہ حریم کو لے کے اتنا اپسیٹ تھا کہ اکیلا ہی نکل آیا۔ کلب میں قدم رکھا تو ہر طرف رنگ و بو کا سامان تھا۔ ارشمان بھی اس محفل کا ایک حصہ بن گیا۔ پہلے ایک گلاس حرام مشروب کا اٹھایا، اسے اپنے اندر انڈیلتا کہ اپنے بابا کی باتیں یاد آ گئیں جنہوں نے اسے قسم دی تھی کہ وہ کبھی حرام مشروب کو منہ سے نہیں لگائے گا۔ اس کی زندگی میں رہا ہی کون تھا؟ سبھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑ گئے، بس ایک تھی حریم جس کے لیے وہ جب بھی دل سے فیصلہ لینے کا سوچتا کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی کہ وہ اس کے دل سے اتر جاتی۔ اور اس سب میں حریم کے چچا جان کا ہاتھ تھا۔ سر جھٹکتے وہاں کاؤنٹر سے اس نے سافٹ ڈرنک اٹھائی۔ میوزک کا فل شور تھا اور ماحول بھی کافی گرم تھا۔ اسی لمحے اس کا دوست عمران وہاں پہنچا۔ عمران کو وہاں پہلے سے موجود دیکھ تھوڑا حیران تو ہوا لیکن پھر مسکرا اٹھا۔ کیا بات ہے یار،
آج لگتا ہے تم تک بھی خبر پہنچ گئی۔ سگار ارشمان کی طرف بڑھاتے وہ مسکرا کے بولا۔ ارشمان نے سگار کا کش لیتے اسے گھورا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ سچ میں آج نیا مال آیا ہے کلب میں، ان ٹچ۔ ایک آنکھ ونکی۔ سب طرف چرچے ہیں، تبھی تو یہاں آج بہت گہما گہمی ہے۔ مجھے لگا تم بھی اسی لیے آئے ہو۔ عمران نے فوراً صفائی پیش کی۔ ارشمان نے سر جھٹکا اور سگار کا کش لیتے اپنے اندر کے دہکتے الاؤ کو سلانے لگا کہ ایک دم سے تمام لائٹس آف ہوئیں۔ ایک سپوٹ لائٹ تھی جو سٹیج پہ گئی تھی۔ ارشمان حیدر کی اس طرف پیٹھ تھی، نہ اس نے مڑ کے دیکھا نہ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ میوزک آن ہوا۔ واو بیوٹیفل، عمران کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اف کیا لڑکی ہے۔ عمران کی نظروں میں پیاس سی دیکھی۔ ارشمان نے ایک نظر مڑ کے دیکھا تو سکتے میں آ گیا۔ ماہی وے محبتاں سچیاں نے، منگدا نصیباں کچھ اور، قسمت دے مارے اسی کی کریے، قسمت تے کس دا زور۔ ماہی وے نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں۔ میں کیوں ناچنے لگی آپ کے کلب میں؟ میری غلطی ہے جو میں یہاں اتنے دن رہی۔ میرا خیال ہے اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ حریم نے چوتھے دن ہی ماہپارہ بیگم کا مطالبہ سنتے غصے میں آتے انہیں کھری کھری سنا دی۔ لڑکی اب تم کہیں نہیں جا سکتی۔ تم نے اپنی واپسی کے سارے دروازے بند کر لیے ہیں۔ اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تم سے کہوں گی۔ ماہپارہ بیگم نے بھی اپنا غصہ ضبط کرتے حریم کو للکارا۔ آپ میں اتنی جرت ہی نہیں کہ مجھ سے ایسا کروا سکے۔ حریم جان تو دے سکتی ہے لیکن یہ بےہودہ کام نہیں کر سکتی۔ حریم نے قطعی انداز میں کہا تو ماہپارہ بیگم کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اپنے موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتے انہوں نے موبائل حریم کی جانب موڑا۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تم انکار کرو گی؟ ان کے موبائل پہ چلتی ویڈیو کو دیکھتے حریم کے قدموں تلے سے زمین کھسکی۔ اسے یقین نہ آیا کہ سامنے کھڑی عورت اتنی بے رحم اور شفاق ہو سکتی ہے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میری… حریم اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے انتہائی شدید دھچکا لگا تھا۔ ہاں بہتر ہوگا جو کہہ رہی ہوں چپ چاپ کرو، ورنہ یہ ویڈیو کل ہر موبائل کی ویڈیو سکرین پہ جگمگا رہی ہوگی اور تمہاری عزت کا جنازہ نکلے گا۔ ماہپارہ بیگم نے اسے انکار کی صورت میں انجام کے بارے میں بتایا اور وہیں حریم کا جی چاہا وہ خود کو مار دے۔ اور ایک بات اور، اگر تم نے جان لینے کی کوشش کی تو تمہاری لاش کو بھی بیچنے سے دریغ نہیں کروں گی کہ جو پاگل دیوانے ہوتے ہیں نہ وہ زندہ دیکھتے ہیں نہ مردہ دیکھتے ہیں۔ اور آگے تم اچھی طرح سمجھدار ہو۔ جاؤ اور جا کر تیار ہو جاؤ۔ آج رات تم نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے ہیں اور مجھے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ ماہپارہ بیگم اپنی بات کہتے ہی جا چکی تھی جبکہ حریم وہیں زمین پہ بیٹھتی روتی چلی گئی۔ اور پھر وہ باغی ہوئی۔ ہاں وہ لڑکی باغی ہو گئی۔ اس کے اپنوں نے اسے آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا تھا کہ اس پہ موت کے دروازے بھی بند کر دیے گئے تھے، اور ماں باپ نے جس کو اس کے لیے چنا تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ حریم کا شوہر بن سکے۔ حریم نے انگلی میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا اور آنسو پونچھ لیے۔ جس دن میرا تم سے سامنا ہوا ارشمان حیدر، اس دن یہ انگوٹھی تمہارے منہ پہ دے ماروں گی۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کر اٹھی۔ ارشمان کی گرفت گلاس پہ انتہائی سخت ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا۔ ارشمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی جھومتی ہوئی گانے کے بول پہ رقص کر رہی تھی کہ جھومتے ہوئے ایک دم اس کی نظر سامنے اٹھی۔ اسے لگا وہ پستیوں میں گر گئی ہو۔ سامنے ہی ارشمان حیدر کو سخت گیر انداز میں کھڑے دیکھ وہ پلک چھپکنا ہی بھول گئی۔ ایک طرف عشق ہے تنہا تنہا، ایک طرف حسن ہے رسوا رسوا۔ ارشمان کے ہاتھوں میں پکڑا گلاس ٹوٹا تھا۔ اس کی کرچیاں حریم کو اپنے دل میں کھپتی محسوس ہوئیں، لیکن وہ رخ پھیرے نظریں چرا گئی۔ سارے دعوے اس شخص کے سامنے آتے دم توڑنے لگے، جبکہ ارشمان ابھی تک یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ دونوں بے بس ہوئے۔ کچھ ایسے کریں تو کس سے کریں ہم شکوہ۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کے گرا تھا جسے حریم نے مہارت سے چھپایا تھا اور رقص کرنے لگی۔ ماہی وے محبتاں سچیاں نے، منگدا نصیباں کچھ اور۔ ایک گولی چلی تھی جس نے ڈی جے کو آف کیا تھا۔ ایک سپارک ہوا اور میوزک بند ہو گیا۔ ارشمان کی برداشت سے اب باہر ہو گیا تھا سب۔ یہ کیا کیا عرش؟ عمران اس کی کنڈیشن دیکھ کے گھبرایا، جبکہ ارشمان اتنا ہی پرسکون سامنے کھڑی لڑکی کو خوناشوب نظروں سے گھورتا اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا، جو کہ اب سٹیج پہ کھڑی لرزتی ارشمان کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کرنے والا تھا۔
جب اس نے مدد کے لیے اس شخص کو پکارا تب تو وہ نہ آیا بلکہ کال تک ریسیو نہ کی، اور اب کیسے وہ اس تک پہنچ گیا؟ ارشمان کی نگاہوں کی تاب نہ لاتے اس کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ رک جائیں امیر زادے۔ ایک خوبصورت سی عورت میک اپ کا بھرمار اور باریک عریاں ساڑی زیبتن کی ارشمان کی راہ میں حائل ہوئی۔ اس لڑکی تک پہنچنے کے لیے بھاری رقم ادا کرنی ہوگی، ان ٹچ مال ہے، میڈم مہاپارا نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلاتے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی سامنے والا گاہک ہے اور اس کا دل اس نئی لڑکی پہ آ گیا ہے، تو وہ بھی موقع دیکھ کر فائدہ اٹھانے والی تھی۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ دانت کچکچاتے اس نے پوچھا، جبکہ ایک بار بھی نظر حریم سے نہ ہٹائی، جبکہ حریم اس کی بات سنتی اندر تک کانپی تھی۔ وہ اس کی بولی لگا رہا تھا، اسے خرید رہا تھا۔ یہ وقت تھی اس کی۔ آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے گالوں پہ سرکنے لگے۔ 1 رات کی۔ میڈم مہاپارا سوچنے لگی وہ حریم کو کیش کروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہاں 1 رات کی، صرف 1 رات۔ ارشمان ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولا۔ حریم کو وہ آگ لگا گیا۔ گہرے سانس بھرتی وہ آگے بڑھتی ارشمان پہ ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ اس کے گال پہ پڑے اس تھپڑ کی گونج پہ سبھی نے بہت غور سے یہ تماشا دیکھا۔ کچھ نے تو منہ پہ بھی ہاتھ رکھ لیا۔ ارشمان حیدر کو کون نہیں جانتا تھا، اس کا غصہ، ضدی پن اور بے باک انداز، سبھی اس سے خائف رہتے تھے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ آرام سے کھڑی رہو۔ میڈم مہاپارا نے حریم کو بازو سے جکڑ کے پیچھے کیا، جو بپھرے ہوئے انداز میں ارشمان کو دیکھے جا رہی تھی، بنا ایک لفظ بولے۔ حیدر جی جو حکم کریں آپ، ڈینی نے فوراً بیچ میں آتے منمناتے کہا۔ قیمت بتاؤ۔ ارشمان اب بھی اسپاٹ انداز میں حریم کو گھورتے اپنی بات دہرا رہا تھا۔ 1 رات کا 10 لاکھ۔ میڈم مہاپارا جھٹ سے بولی۔ منظور ہے۔ ارشمان نے کہتے ہی پاکٹ سے چیک بک نکال کر 10 لاکھ کا چیک میڈم مہاپارا کی طرف بڑھایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا اور حریم کی کلائی کو دبوچے ارشمان کی طرف دھکا دیا۔ سب کی رحم بھری نظریں حریم پر اٹھیں، جیسے کہہ رہے ہوں تھپڑ کا حساب اب دو گی تو پتہ چلے گا۔ وہ جو سب کو دیکھے جا رہی تھی، ایک پل کو نظریں ارشمان کی طرف اٹھیں تو پلک چھپکنا بھول گئیں۔ وہ بھی یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اب کی بار حریم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ یا اللہ، یہ شخص میرے ساتھ نہیں، میرے اللہ میری مدد کریں۔ حریم تڑپ کے میڈم مہاپارا کی جانب مڑی۔ وہ کچھ کہتی کہ ارشمان نے اس کی کلائی تھامے اسے اپنی طرف کھینچا۔ حریم اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ حریم کو لگا آج اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے گا۔ آنسو زاروں کے تار بہنے لگے۔ پلیز ارشمان، ڈونٹ ڈو۔ وہ دھیرے سے منمنائی اور وہ اپنی آنکھوں کی مار دیتا اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جانے لگا۔ سب وہاں کھڑے تماشا دیکھنے لگے۔ عمران نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ ڈی جے ایک بار پھر میوزک کا بندوبست کر چکا تھا اور کلب ایک بار پھر پہلے والی رونق پہ واپس آ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے۔ حریم ارشمان کی مضبوط گرفت میں مچلی تھی۔ چھوڑ دوں گا ہمیشہ کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں، لیکن جو قیمت چکائی ہے اسے تو وصول کر لوں۔ ارشمان نفرت سے پھنکارا تھا۔ نہیں ارشمان، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بار پھر مچلی تھی، لیکن ارشمان کی آہنی گرفت سے خود کو نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ ارشمان نے اسے باہر لاتے زور سے گاڑی میں پٹکا۔ وہ بلبلا کے رہ گئی۔ دوسری طرف آ کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتا وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ حریم لاک کے ساتھ الجھتی ایک درد بھری نظر کلب پہ ڈالتی ارشمان کی طرف مڑی۔ پلیز ارشمان، مجھے مت لے کے جائیں، ورنہ بکواس بند کرو اپنی۔ اگر اب آواز آئی تو گاڑی کسی بھی چیز کے ساتھ مار دوں گا۔ ارشمان اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ حریم سہم کے سیٹ کی پشت سے جا لگی۔ ارشمان اتنی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ کچھ بھی بعید نہیں تھا کہ کسی بھی وقت ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ حریم نے ڈرتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچ لیں، جبکہ ارشمان کے دماغ میں آندھی طوفان برپا تھے۔ اسے یہ سوچ ہی اندر مار رہی تھی، جس لڑکی کو وہ اپنی عزت بنانا چاہتا تھا، شادی کرنا چاہتا تھا، وہ ایک کلب میں اپنے حسن کی نمائش کرتی داد وصول کر رہی تھی اور اب 1 رات کے لیے اسے سونپ دی گئی تھی۔ اس احساس سے وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ اگر آج وہاں نہ جاتا، کسی اور کے ہاتھ اسے بیچ، یہ سوچ آتے ہی اس کا جی چاہا کہ وہ حریم کو اور خود کو ختم کر ڈالے۔ وہ اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ کس جگہ پہنچ چکا تھا۔ اس کا دماغ ٹھکانے ہوتا تو وہ سمجھ پاتا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اپنے فارم ہاؤس پہ روکتے وہ حریم کا ہاتھ پکڑتا زبردستی اسے نیچے اتارتا اندر لے گیا۔
जबकि बारिश के पूरे ज़ोर शोर से बरसने पे वो दोनों ही भीग चुके थे। उसका लिबास देखता अर्शमान मजीद भड़का। वो काले रंग की पैंट शर्ट में थी। शर्ट स्लीवलेस थी, लेकिन ऊपर से नीचे तक नेट की ओपन शर्ट थी, जिससे उसका दोदिया बदन साफ छलक रहा था। अर्शमान उसका दिलकश सरापा देखते लब भींचता रह गया। प्लीज़ अर्शमान, मुझे जाने दें प्लीज़। वो रोते हुए हिचकिचाई थी। अर्शमान ने उसे दोनों बाजुओं से सख्त गिरफ्त से पकड़ा तो वो सहमते हुए उसकी लाल अंगारा आंखों में देखती एकदम चुप हुई थी। पैसों की इतनी तलब थी तो मुझे कह दिया होता। अपने आप को प्लेट में सजा के लोगों के सामने पेश करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। वो बोला नहीं, फनकारा था। हरीम का तो वजूद ही जलजलों की जद में आ गया। वो उसे एक गलत लड़की समझ रहा था। अर्शमान, धीरे से लब से नाम वाह हुआ। नाम मत लो, तुम्हारी जुबान से अपना नाम भी सुनना मुझे गवारा नहीं। तुम जैसी लड़की। बस कर दें अर्शमान, प्लीज़, खुदा का वास्ता है, बस कर दें। वो कानों पे हाथ रखे चीख पड़ी थी। आप होते कौन हैं मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट देने वाले? वो अर्शमान का गिरेबान थाम गई। आंसू बहते गालों से गर्दन तक का सफ़र कर रहे थे। जानते भी क्या हैं आप मुझे? आप इतना कुछ सुना रहे हैं, हकीकत जानते भी हैं? क्यों आए हैं अब बोलें? जब मैं आपको मदद के लिए पुकार रही थी तब आप नहीं आए, और अब मेरा तमाशा देखने पहुंच गए। क्यों? वो बुरी तरह भिपरी थी। अर्शमान के अल्फाज उसके दिल के पार हुए। झूठ, एक और झूठ, तुम घर से भागी थी। अर्शमान ने गुस्से से उसके हाथ झटके। नहीं है ये झूठ अर्शमान, वो चिल्लाई। हाथ डाला गया था मेरी इज्जत पे, मेरे ही घर में। मेरे अपने मेरी इज्जत पे घात लगाए बैठे थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए घर से भागी और बाहर के लुटेरों के हाथे चढ़ गई। वहां इस औरत ने मेरी मदद की, जिसने इस वक्त अच्छेपन का नाटक करते मुझे आज आपको बेच डाला। वो फूट फूट के रो दी। तुम मर जाती लेकिन अपने आप को यूं उरिया ना करती हरीम। वो उसे दोनों बाजुओं से जकड़े दुख से बोला। मेरी वीडियो है उनके पास। हरीम हिचकियां लेते चिल्लाई। अर्शमान का दिमाग भग से उड़ा। हैरत से उसे देखा। हरीम ने आंसू पूछे, लेकिन आंसू बहते जा रहे थे। मुझे धमकी दी, अगर मैंने क्लब में डांस ना किया तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देगी, इसीलिए मैं वहां थी। कहते हुए हरीम का सर झुकता जा रहा था। अपने गाल से आंसू पूंछती अब भी तेज आवाज में बोली थी। वो गंदे लोग हैं। अगर मैं अपनी जान दे देती तो वो मेरी लाश को भी बेच देते, और मेरी लाश की भी बेहुरमती। हरीम का जिस्म लरस रहा था। एक बार फिर से अपनी वीडियो का ख्याल उसके दिलो दिमाग पे हावी हुआ। कहाँ है वो वीडियो? अर्शमान की आवाज़ अब की बार धीमी थी, लेकिन इंतहाई गुस्सीली थी। वो महपारा के मोबाइल में है। प्लीज़ अर्शमान, प्लीज़ मेरी मदद कर दें, आज मेरी इज्जत को बचा लें। हरीम ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। हरीम की बात पे अर्शमान को एक पल को कुछ गलत होने का एहसास जागा। उसने बाहर बरसती बारिश को ग्लास डोर से देखा। इस वक्त वो इस क्लब से बहुत दूर थे। कुछ सोचते हुए उसे अचानक से इमरान का ख्याल आया। वो भी तो वहीं था। वो इमरान को कॉल मिलाता हरीम से दूर हट गया। हरीम आंसू पूंछे वहीं एक तरफ खड़ी रह गई। इमरान को कॉल मिला के सारी बात डिटेल में करते उसे महपारा बेगम समेत क्लब को बर्बाद करने का कहा, जो इमरान के बाएं हाथ का खेल था। इमरान कुछ भी हो जाए, वो वीडियो किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, और इस महपारा को ऐसे गायब करो कि कहीं पता ना चले किसी को वो इस दुनिया में आई भी थी या नहीं। इमरान से डिटेल में बात करता वो कॉल बंद करता। अब कुछ सोचते हुए फ़ोन पे अपने दोस्त पुलिस कमिश्नर वजाहत को फ़ोन करके क्लब के मुतालिक कार्रवाई करने का बोल चुका था। वो नहीं चाहता था मज़ीद कोई ज़िंदगी मैडम महपारा और उसका आदमी डैनी ख़राब करे। क्लब की आड़ में वो जो काम कर रहे थे उसके लिए अर्शमान उन्हें पकड़वाने का सोच चुका था। डोंट यू वरी हैदर, उस क्लब का और उस क्लब चलाने वालों का वो हाल होगा कि कोई सोच भी नहीं सकेगा। बेफिक्र रहो। कमिश्नर वजाहत की बात सुनता अर्शमान मुतमईन होता। कॉल बंद करता अब हरीम के पास आया, जो अभी तक वैसे ही सर झुकाए खड़ी थी। तुम्हें मुझे सबसे पहले ही बता देना चाहिए था हरीम। तुम उस दिन फार्म हाउस पे आई, तुम क्यों नहीं बोली कुछ? वो अब दर्द भरे लहजे में बोला। आपने खुद क्यों नहीं समझा? मैं तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। आपने ही कहा था मंगनी पायदार रिश्ता नहीं। फिर क्यों नहीं किया निकाह? क्यों नहीं अपनाया मुझे? क्यों नहीं की मेरी हिफाजत? वो भी गिले शिकवे करती दिल का सारा बोझ आज उतार देना चाहती थी। शायद तुम सही कह रही हो।
میں نے رشتہ تو بنا لیا لیکن نہ اعتبار دے سکا نہ اعتبار کر سکا۔ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو ایسا مجھے بتایا گیا اور آپ نے یقین کر لیا۔ حریم نے اسے دکھی نگاہ سے دیکھا۔ اسی پل ارشمان کی گہری نگاہیں اس پہ ٹکی تو غصہ اور اشتعال ایک بار پھر اود آیا۔ اس کے دماغ کی رگیں تن سی گئیں۔ اس حالت میں آج کتنے لوگوں کی اس پہ نظریں اٹھی ہوں گی۔ یہاں سے اوپر لیفٹ سائڈ پہ میرا روم ہے، وہاں جا کے چینج کر لو۔ ارشمان نے اس کے وجود سے نظریں چراتے کرخت لہجے میں کہا، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ اپنے سینے پہ بازو باندھے اب دھیرے سے لرزتے ہوئے بولی۔ ارشمان نے 2 قدموں کے فاصلے پہ جاتے اس کا کانپنا محسوس کیا تھا۔ وارڈروب سے میرا کوئی ڈریس پہن لو، کم از کم وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہوگا جو تمہارے جسم کو چھپا سکے۔ ارشمان نے سرد لہجے میں کہتے اسے گھورا تھا۔ حریم نے جھکی پلکیں اٹھائے اس سنگ دل کو دیکھا جو آج بھی بے رحم بنا اس پہ طنز کے تیر برسا رہا تھا۔ حریم مزید کچھ بھی بولے بنا اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ ایک روم میں جاتے وہ ارد گرد نگاہ دوڑائے سرپرائزڈ ہوئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ فارم ہاؤس تو وہ پہلے بھی آ چکی تھی لیکن اندر کا ایریا نہیں دیکھا تھا۔ وارڈروب کھولتے ہی اس نے ڈھیروں ڈریسز دیکھے۔ کون سا پہنوں؟ سبھی جینٹس کپڑے تھے۔ پھر اچانک نظر اوپر گئی۔ وہ لباس اسے اپنی بے بسی کا احساس دلا رہا تھا۔ کس طرح وہ بے بس ہوتی، وہ سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہو گئی تھی، صرف ایک ویڈیو کی وجہ سے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جس کمرے میں وہ رہی تھی اس کمرے میں کیمرہ لگا ہے۔ وہاں اس نے کپڑے بدلے تھے، باتھ روم میں وہ نہائی تھی، وہاں بھی کیمرہ تھا۔ وہ پاگل ہونے والی تھی۔ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ عورت کی عزت نہ گھر کے اندر محفوظ تھی نہ گھر سے باہر۔ ایک بار پھر آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے بہہ نکلے۔ یا اللہ میری حفاظت کر، اس ویڈیو کو کہیں غائب کر دے۔ دل ہی دل میں دعا کرتی وہ ایک فل سلیو شرٹ اور ٹراؤزر لیتی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اسے ٹھنڈ میں کچھ کمی کا احساس ہوا۔ باہر آتے وہ بالوں کو سکھا رہی تھی کہ اسی لمحے ارشمان کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ ارشمان اس کا مومی وجود دیکھ ایک پل کو اپنی ہارٹ بیٹ مس کر گیا۔ وہ اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ کھانے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھتا وہ واپس مڑ گیا۔ ارشمان! اسی لمحے حریم نے اسے پکارا۔ وہ رکا تھا لیکن پلٹا نہیں۔ وہ مجھے کچھ کہنا تھا۔ وہ اس کے پاس آتے دھیرے سے بولی، کہو۔ سوالیہ اور سرد نظریں۔ حریم کو اس سے ڈر لگا۔ آئی ایم سوری۔ کس بات کے لیے؟ ابرو چکاتے اس نے سوال کیا۔ وہ میں نے وہاں سب کے سامنے آپ کو تھپڑ۔ بنا کوئی جواب دیے وہ آگے بڑھا کہ حریم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارشمان کے دل میں ہلچل ہوئی۔ ارشمان آپ، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتا وہ بھڑکا تھا۔ اس کے یوں بھڑکنے پہ حریم سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دور رہ کر بات نہیں کر سکتی؟ وہ دانت پیستے بولا۔ آئی ایم سوری۔ اب کی بار بھیگے لہجے میں کہتی وہ ارشمان کے تنے اعصاب کو ڈھیلا کر گئی۔ حریم! وہ بے خود سا ہوتا اس کے قریب ہوا اور دونوں بازوؤں سے اسے جکڑا۔ میں نہیں چاہتا جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی ایسی گستاخی کر دوں، بعد میں تمہیں رونا پڑے اور مجھے پچھتانا پڑے۔ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہتا وہ اس کے دلکش سراپے کو نظروں میں سموتے دور ہٹا اور بنا اس کی طرف دیکھے وہ رخ پلٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔ حریم کا تو سانس ہی تھم گیا۔ کیا ارشمان مجھ سے اب بھی؟ اس سوچ کے آتے ہی حریم نے اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا۔ مجھے اس کلب میں دیکھ کے، میری بولی لگاتے، میری ویڈیو کا سنتے، کیا وہ پھر بھی مجھ سے؟ ایک انجانی سی خوشی ہو رہی تھی حریم کو۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ صبح صادق کے وقت وہ نماز فجر ادا کرتا جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ واپس آئے تو حریم بھی جاگ رہی تھی اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارشمان کو آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارشمان بھی اسے دیکھتا اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ تم کچھ کہو مجھے بھی تمہیں کچھ بتانا ہے، بولی۔ ارشمان سنجیدگی سے بولا، مہاپارا پکڑی گئی ہے اور تمہاری ویڈیو بھی برآمد ہو گئی ہے۔ سب کچھ کلیئر ہو گیا، اب کوئی تمہیں بلیک میل نہیں کرے گا۔ ارشمان کی بات پہ حریم نے شکر کا سانس خارج کیا۔ آج واقعی ارشمان اس کے لیے صحیح ثابت ہو رہا تھا۔ اور رہی بات تمہارے چچا جان اور اس گنڈے کزن کی، وہ بھی اب پولیس کی حراست میں ہیں۔ یہ رہی تمہارے گھر کی چابی، تم جب چاہو مرضی اپنے گھر جا سکتی ہو، اب کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارشمان نے اسے بے تاثر لہجے میں کہتے چابیاں اس کی جانب بڑھائیں، جنہیں دیکھتی وہ رو دی۔ اس کا کیا کروں؟ وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتی ہوئی منگنی کی انگوٹھی ارشمان کو دکھاتی کرب سے بولی، واپس کر دو اگر بری لگ رہی ہے تو۔ ارشمان نے ہتھیلی پھیلائی۔ حریم کا دل بری طرح دکھا۔ گہرے سانس بھرتے وہ انگوٹھی کو دیکھتی، پھر ارشمان کو دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں دینی،
وہ نہ روٹھے انداز میں کہتی اس سے چابیاں چپٹتی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ میرا ڈریس تو دیتی جاؤ، ارشمان نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی پلٹی۔ اگر یہ آپ کو دے دوں تو میں کیا پہنوں گی؟ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ تمہارے لیے دلہن کا ڈریس آرڈر کیا ہے، تمہیں دلہن بنانا چاہتا ہوں، کیا پہننا پسند کرو گی؟ دلہن کا ڈریس؟ وہ گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ حریم نے اس کو دیکھتے روتے ہوئے اس کے سینے پہ مکے برسائے۔ کیا ہوا؟ ارشمان نے حیرانی سے پوچھا۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنی دیر لگا دی؟ وہ اپنے آنسو پوچھتے مسکرا دی تو ارشمان بھی مسکرانے لگا۔ شام میں نکاح کی سنت ادا کرتے ارشمان نے اگلے دن کے لیے بہت بڑا ریسیپشن رکھا تھا۔ دلہن کے ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ آج حیدر ہاؤس میں موجود تھی۔ ارشمان بلیک شیروانی میں اپنے روم میں داخل ہوا۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی دھڑکتے دل سے ارشمان کے قدموں کی دھمک سن رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے حریم کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ لرزتی پلکوں سے اس حسین شہزادے کو دیکھتی شرما گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی کام کیوں رہی ہو؟ تم ہی تو چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح ہو جائے، اب گھبرانا کیوں؟ ارشمان کی بات پہ حریم نے پلکیں اٹھاتے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا آپ کی مرضی نہیں تھی؟ اس کی بات پہ ارشمان مسکراتا ہوا پیچھے ہوتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اگر ارشمان کی مرضی نہ ہوتی تو تم آج یہاں ارشمان کی صحت سجا کے نہ بیٹھی ہوتی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ حریم کی نظریں پھر سے جھک گئیں، جبکہ دل کی رفتار تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ منہ دکھائی چاہیے، وہ سیدھا ہو کے بیٹھتے دھیرے سے اسے اپنی طرف کھینچتے بولا۔ وہ گھبرا کے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے تو لب اب کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ ارشمان نے دھیرے سے اس کا بھاری دوپٹہ ہٹاتے اس کا زیور بھی ایک ایک کر کے اتارتے سائڈ دراز پہ رکھا۔ حریم کی سانسیں گہری ہوئیں، جبکہ ارشمان اس کے قریب ہوتا آج سچ میں اپنے اندر لگی آگ کو بجھتا محسوس کر رہا تھا۔ وہ لڑکی دل سے دھڑکن بنتی اس کے حواسوں پہ چھانے لگی تھی۔ ارشمان نے دھیرے سے ریموٹ اٹھاتے کمرے کی تمام لائٹس گل کر دی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ اپنی حریم کو دیکھتا بہکتا چلا گیا۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد حریم کے دل کو بھی سکون ملا۔ اسے ایک چاہنے والا اور حفاظت کرنے والا شوہر مل گیا تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔